اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امریکہ کے وفادار اور ان کا آخری وقت۔ امریکی تاریخ کا سب سے وفادار دوست شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا تھا۔ شاہ ایران نے ایران میں داڑھی اور پردہ پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو اسے پولیس سر عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا کو فیشن بنا دیا۔ شاہ ایران کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجز میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں دو جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور ان کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی، لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے ملک میں مارشل لا لگا دیا لیکن عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاپور بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ لے گا، لیکن جوں ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا پھرتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ آخر میں انور السادات کام آیا اور اس نے مصر میں پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا کوئی نہ تھا اور کوئی شخص اس کا جنازہ پڑھنے تک نہیں آیا، چنانچہ اسے اس کے بیڈ روم ہی میں امانتاً دفنا دیا گیا۔ شاہ ایران کے بعد اناس تاسیسیو امریکہ کا دوسرا قریبی دوست تھا۔ وہ نکاراگوا میں امریکی ایجنٹ تھا۔ نکاراگوا میں کمیونزم کی تحریک شروع ہوئی تو امریکہ نے اناس تاسیسیو کو ڈالر اور اسلحہ دے کر کمیونزم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تاسیسیو امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑتا رہا۔ 1989 میں نکاراگوا میں اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ وہ ملک سے فرار ہوا، لیکن جوں ہی اس نے نکاراگوا سے باہر قدم رکھا، امریکہ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے امریکہ آنے کی کوشش کی لیکن امریکی حکومت نے اجازت نہ دی۔ یوں اناس تاسیسیو جنگلوں اور غاروں میں چھپ کر زندگی گزارنے لگا۔ وہ 1980 میں اسی پریشانی کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کے قریبی دوستوں نے اسے پیراگوئے کے شہر اسینشن میں دفن کر دیا۔ آج لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ چلی کا آمر جنرل اگارتے اگستو پنوشے امریکہ کا تیسرا دوست تھا۔ پنوشے نے 1973 میں CIA کی مدد سے جنرل ایلینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا۔ وہ اقتدار میں آیا اور اس نے چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پنوشے 1990 تک چلی پر حکمران رہا۔
ان 17 برسوں میں پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر اپنے ہزاروں شہری قتل کرائے، امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندیاں لگائیں اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوق غصب کیے۔ یہاں تک کہ 1990 میں عوام پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مارچ 1990 میں لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن آتے ہی برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس نے اس ناروا سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک نہ دینے کی زحمت نہ کی۔ برطانوی حکومت نے اسے 2000 میں چلی کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ 3 دسمبر 2006 کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، جبکہ امریکی حکومت نے ایک سطر کا تعزیتی پیغام تک جاری نہ کیا۔